فلموں کی طرح سٹیج کی دنیا بھی رنگینیوں اور لذتوں سے آراستہ ہوتی ہے، بلکہ سٹیج کی رنگینیاں اور معاشقے فلمی دنیا سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں چند گھڑی ملن، چند گھڑی گفتگو اور چند گھڑی کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں دن سوتے شامیں رنگین اور راتیں جاگنے کا کلچر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے وفا اور لمبی مسافت کا وعدہ کوئی نہیں کرتا، یعنی کہ سٹیج کے اداکاروں کا ساتھی فنکاروں سے شادی کا رجحان نہیں ہوتا۔ اگرچہ سٹیج پر تو دونوں ایک دوسرے کو جھکتے کرتے اور پیار محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، مگر ان میں کوئی بھی سٹیج کے پیچھے ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتا، اور ان کا ایک دوسرے سے شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ سٹیج کے میل اداکار اس دنیا سے باہر شادی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، جبکہ فیمیل اداکاروں کی زندگی یوں ہی دولت اور شہرت سمیٹنے اور عاشقوں کو چکراتے گزر جاتی ہے، اور اگر کچھ کی شادی ہو بھی جائے تو ان کی شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ضرور ہوگی کہ تھیٹر کے کچھ اداکار ایسے بھی ہیں جنہوں نے ساتھی سٹیج اداکاروں سے شادی کی، اور نہ صرف شادی کی بلکہ اسے نبھایا بھی۔ انہوں نے محبت اور جذبات کے رشتے کو ایک حسین بندھن سے منسلک کیا۔ یوں چند گھڑی ملن اور چند گھڑی گفتگو سے بڑھ کر ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ایک دوسرے کے ہمسفر بن گئے۔ اپنی ساتھی اداکارہ کو چار دیواری میں عزت کی روٹی دی اور اس کے بچوں کے سربراہ بھی بنے۔ آج کی اس منفرد اور دلچسپ ویڈیو میں ہم تھیٹر کی انہی نامور اداکاروں کا ذکر کریں گے جنہوں نے ساتھی سٹیج اداکاروں سے شادیاں کی۔ سٹیج کے سینئر ترین کامیڈین سہیل احمد وہ اداکار ہیں جنہوں نے اپنی ساتھی سٹیج اداکارہ سے شادی کی، جن کا نام رخسانہ ہے۔ دونوں نے ایک لمبے عرصہ تک ایک ساتھ کام کیا، جس کے بعد دونوں کے مابین محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ پھر اس محبت کو منزل تک پہنچانے کے لیے دونوں نے شادی کر لی۔ سہیل احمد کا شمار سٹیج کے ان چند کامیڈین میں ہوتا ہے جنہوں نے 3 شادیاں کی، اور سب سے منفرد بات یہ ہے کہ سہیل احمد نے اپنی تینوں بیویوں کو الگ الگ گھر بنا کر دیے ہوئے ہیں۔ عمومی طور پر سٹیج کے کامیڈین مالی وسائل کی وجہ سے ایک شادی کو بھی نہیں سنبھال پاتے، لیکن سہیل احمد نے اپنی تینوں بیویوں کو بہت ہی خوش رکھا ہوا ہے۔ سٹیج پر امان اللہ اور لکی ڈیئر سر فہرست فنکار ہیں جنہوں نے 3 شادیاں کی۔ امان اللہ نے بھی اپنی تینوں فیملیز کو سیٹل کیا، مگر انہیں پھر بھی مالی طور پر اکثر تنگی کا سامنا رہتا تھا، لیکن سہیل احمد نے ابتدا ہی سے پیسے کو جمع کیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا کیریئر شروع کیا تھا۔ وہ لاہور کی سڑکوں پر سوتے تھے اور کئی مرتبہ تو دکانوں کے آگے لگے پھٹوں پر بھی سو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی بار تو فاقے بھی کاٹے، حالانکہ ان کے والد ایک پولیس آفیسر تھے، لیکن جب سہیل احمد نے شوبز میں جانے کا فیصلہ کیا تو انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ یوں وہ ایک بڑی فیملی ہونے کے باوجود بھی بے آسرا ہو گئے۔ سہیل احمد عزیزی کا مزاج شروع دن سے ہی خاصا مختلف رہا۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فضول خرچ نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ ہی ان کا بچت کرنے اور جمع کرنے کی طرف رجحان رہا۔ دوسری جانب سہیل احمد ایک باکردار فنکار ہیں، جنہوں نے معاشقوں کے بجائے ایک باعزت شادی شدہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ سہیل احمد نے 3 شادیاں کی، اور اب وہ اپنی پہلی فیملی کے ساتھ لاہور کے پوش ترین ایریا ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی عالیشان گھر ہے، جبکہ رخسانہ کو انہوں نے لاہور کے علاقہ جوہر ٹاؤن میں گھر لے کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ وہی رخسانہ ہیں جنہوں نے سہیل احمد کے ساتھ مشہور زمانہ سٹیج ڈرامے شرطیہ مٹھے میں کام کیا تھا۔ اس ڈرامہ میں وہ ببو برال اور امان اللہ خان کی بھابھی ہوتی ہیں اور سہیل احمد کی بہو، کیونکہ سہیل احمد اس ڈرامے میں امان اللہ خان اور ببو برال کے باپ کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں ایک ڈرامہ میں سہیل احمد کی بہو بننے والی رخسانہ حقیقی زندگی میں سہیل احمد کی ہمسفر بن گئی۔ رخسانہ ایک بے حد خوبصورت اور باکردار خاتون ہیں۔ انہوں نے بہت کم سٹیج ڈراموں میں کام کیا، اور وہ اس وقت سٹیج کا حصہ تھیں جب تھیٹر اپنے معیاری کام کی وجہ سے مشہور ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے دانشور اور فیملیز ڈرامہ دیکھنے جایا کرتی تھیں۔
जबकि थिएटर पर काम करने वाले फनकार साथी अदाकाराओं को बहनों की तरह समझते थे और पसंदीदगी की सूरत में निकाह को तरजीह दी जाती थी, जैसा कि सुहेल अहमद अजीजी ने किया। रुखसाना बीबी ने शादी के बाद थिएटर की दुनिया को खैराबाद कह दिया और एक घरेलू जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। अब वो कई सालों से स्क्रीन पर नहीं आई, यहाँ तक कि उनकी कोई तस्वीर या फिर इंटरव्यू भी किसी जगह नशर या पब्लिश नहीं किया गया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि सुहेल अहमद अजीजी की एक साली मारूफ अदाकार हनी अलबेला की बीवी हैं, यानी कि रुखसाना की एक बहन की शादी हनी अलबेला से हुई। अलबत्ता रुखसाना की उस बहन का शोबिस के साथ कोई तल्लक नहीं था और वो हनी अलबेला के साथ एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 2, स्टेज के दो नामवर फनकार तारिक जावेद और शीबा भट्ट ने भी एक दूसरे को हमसफर बनाया। दोनों ने मोहब्बत की शादी की और फिर आखिरी सांस तक इसकी पासदारी करते रहे। फैसलाबाद की कारोबारी फैमिली से तल्लक रखने वाले तारिक जावेद थिएटर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे। उन्हें उस्तादों का उस्ताद कहा जाता है। उन्होंने ना सिर्फ खुद कामयाबी की मिराज हासिल की, बल्कि थिएटर को भी बामे उरूज तक ले जाने में तारिक जावेद ने अपना किरदार अदा किया। वो एक वर्सटाइल फनकार थे जो हर हालत में लोगों को हंसाना जानते थे। वो एक अदाकार होने के साथ साथ राइटर और डायरेक्टर भी थे। उन्हीं के हाथों से कई गुमनाम लोग थिएटर का हिस्सा बनकर सुपरस्टार बने। आज थिएटर पर काम करने वाले तमाम फनकार उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। खास तौर पर उन्होंने नसीम विक्की को स्टेज की दुनिया में बहुत सहारा दिया। तारिक जावेद ही वो पहले पाकिस्तानी कॉमेडियन हैं जिन्होंने किसी भारतीय पंजाबी फिल्म में काम किया और उस फिल्म का नाम था पिंड दी कुड़ी। आजकल पाकिस्तानी कॉमेडियंस का भारतीय पंजाबी फिल्मों में काम करने का रुझान काफी बढ़ रहा है, जैसा कि इफ्तिखार ठाकर, अकरम उदास और नासिर चुनियोटी समेत दीगर कॉमेडियंस भी भारतीय फिल्मों में काम कर रहे हैं। लेकिन तारिक जावेद वो पहले कॉमेडियन थे जो कि भारत गए और वहां जाकर पंजाबी फिल्म में काम किया और उनके साथ दोस्त फनकार अशरफ राही भी थे। तारिक जावेद ने अपनी साथी अदाकारा शीबा भट्ट से शादी की थी। शीबा भट्ट थिएटर समेत फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन तारिक जावेद से शादी के बाद उन्होंने शोबिस को छोड़ दिया और एक घरेलू जिंदगी गुजार रही हैं। तारिक जावेद ने अपनी आखिरी सांस तक इस शादी के रिश्ता को निभाया और उनके बाद शीबा भट्ट ने भी किसी से शादी नहीं की और वो आजकल लाहौर ही में मुकीम है। नंबर 3, मौजूदा थिएटर के नामवर कॉमेडियन नसीम विक्की ने भी साथी अदाकारा से शादी की है जिसका नाम चांदनी है। अपने नाम ही की तरह चांदनी खुद भी बेहद खूबसूरत हैं और इसके साथ साथ एक बाकिरदार खातून है। यही वजह है कि नसीम विक्की का उन पर दिल आ गया। फैसलाबाद से तल्लक रखने वाले नसीम विक्की ऐसे फनकार हैं जिन्होंने सरहद पार मुल्क भारत में भी अपना लोहा मनवाया है। इसके अलावा उनके फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। नसीम विक्की थिएटर, टीवी और फिल्म की रंगीन दुनिया का हिस्सा हैं, मगर उन्होंने सिर्फ एक ही शादी की और उसी से वफा निभाई है। नसीम विक्की की मोहब्बत को अदाकारा रूबी अनम ने बड़े बेहतरीन अंदाज में बयान किया है। रूबी अनम और नसीम विक्की बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिंदगी के जिस भी पहलू की जो भी बात हो, नसीम विक्की अपनी मुंह बोली बहन रूबी अनम को जरूर बताते हैं। रूबी अनम बताती हैं कि रात के तकरीबन 2 बजे के करीब मुझे नसीम विक्की की कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो आगे से नसीम विक्की एक्साइटेड से लहजे में बोले, रूबी मुझे मोहब्बत हो गई है। ये सुनते ही रूबी अनम ने रवायती अंदाज में आगे से दरियाफ्त किया कि किसका बेड़ा गर्क किया है। नसीम विक्की ने अपनी साथी अदाकारा चांदनी से शादी की जो कि आज तक कायम है। चांदनी ने स्टेज के साथ साथ टीवी ड्रामों में भी काम किया है। इसके अलावा जब मारूफ अदाकार अफजल अहमद ने थिएटर पर अपनी टीम बनाई थी तो चांदनी भी उस टीम का हिस्सा थी। यहाँ तक कि चांदनी ने अदाकारी के अलावा प्रोडक्शन भी की है। नसीम विक्की से शादी के बाद उन्होंने शोबिस को छोड़ दिया और तब से अब तक एक घरेलू जिंदगी गुजार रही हैं। दोनों मियां बीवी लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में एक पुरअसाइश घर में रहते हैं। नंबर 4, थिएटर के सीनियर अदाकार जफर अरशाद ने भी साथी अदाकारा से शादी की जिसका नाम गुले राना है।
اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ گل رانا رخسانہ کی بہن اور سہیل احمد سمیت ہنی البیلا کی بھی سالی ہیں، یعنی کہ سہیل احمد عزیزی کی بیوی رخسانہ کی ایک بہن نے ہنی البیلا سے شادی کی، جبکہ دوسری بہن گل رانا جو کہ تھیٹر کی معروف اداکارہ ہیں، انہوں نے ظفر ارشاد سے شادی کی۔ ظفر ارشاد سٹیج کے سینئر فنکار ہیں جو کئی سالوں سے تھیٹر پر کام کر رہے ہیں۔ البتہ گل رانا نے شادی کے بعد تھیٹر کو چھوڑ دیا اور مکمل طور پر گھریلو زندگی گزار رہی ہیں۔ دونوں میاں بیوی لاہور ہی میں رہتے ہیں اور ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 5، سٹیج کے نامور کامیڈین سرفراز وکی نے بھی ساتھی سٹیج اداکارہ سے شادی کی جس کا نام سمینا ہے۔ دونوں نے تھیٹر پر اکٹھے کام کیا، جس کے بعد دونوں میں قربتیں ہوئیں اور پھر بات شادی تک جا پہنچی۔ سرفراز وکی آج کل ایک پروگرام مسخریہ میں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں دیگر ٹی وی پروگرام میں بھی لوگوں کو ہنساتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سرفراز وکی اپنی ہمسفر سمینا کے ساتھ لاہور ہی میں رہتے ہیں اور یہ دونوں ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تک ہم جن کامیڈینز کے بارے میں بتا چکے ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور ایسے نام بھی ہیں جنہوں نے ساتھی سٹیج اداکاراؤں سے شادیاں کی ہیں، جن میں مختار حسین کی شازیہ بلوچ اور نانا شہزاد کی ارم طاہر سے شادی شامل ہے۔ ارم طاہر تھیٹر کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں، جن میں خاص طور پر فلم شرطیہ مٹھے میں ان کا ٹائٹل رول قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ معروف اداکار اکرم اداس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ساتھی اداکارہ مانور سے خفیہ شادی کر رکھی ہے، لیکن چونکہ دونوں نے کھلے عام اس شادی کا اعتراف نہیں کیا، اس لیے کوئی مصدقہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن تھیٹر کے حلقوں میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ شادی ہو چکی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مسٹر حجات کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔